السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ وقال تعالى في مقام آخر ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی اعتبار سے متبرک مہینہ ہے۔ اس کی ایک حیثیت ہے، حرمت والے مہینوں میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے جس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تاریخ سے بھی اس کی حیثیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ شرعی اور تاریخی اعتبار سے اس کی حیثیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن آج کے زمانے میں محرم کا مہینہ حرمت والا نہیں رہا، خرافات والا رہ گیا۔ قرآن مجید میں محرم کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا، لیکن آج کے دور میں محرم کا مہینہ اور اس کی حرمت عظمت باقی نہ رہی۔ اس کے اندر رحمت اور برکت والے کام نہیں کیے جانے لگے، خرافات اور بدعات کو انجام دیا جانے لگا۔ محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے اندر کرنے کے کام کیا ہوا کیا، اور آج یہ ہو رہا کیا، ترتیب سے بات سنتے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے بھی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔
اب ان 12 مہینوں میں سے کون سے مہینے مقدس ہیں، کون سے مہینے حرمت والے ہیں، قرآن کی تفسیروں میں، احادیث کی تصریحوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی وہ 4 مہینے کون سے تھے بتایا آپ کو، اور اسلامی 12 مہینے کسے یاد ہے یہ بھی بتایا تھا۔ بتانے کے بعد یاد کرنے کی اہمیت اور توجہ شوق دلانے کے بعد یاد کرو سناؤ بول کر بولا میں، اس کے بعد ایک آدمی مجھے سنایا آ کر، اس دن رات میں اسلامی 12 مہینے ایک آدمی سنایا۔ مطلب کیا ہوا، سب میں سے آنے والے سب مسلیوں میں سے ہماری بات ایک پر اثر کر رہی ہے۔ ایک آدمی توجہ سے سن رہا ہے، ایک آدمی طلب لے کر آ رہا ہے، بقیہ لوگ جمعہ کا فرض ادا کرنے آ رہے ہیں، یا پھر ان کو جنتی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اس لیے آری جاری حاضر لگا کر جا رہے، یا پھر بیان کیسا ہوتا، کیا بولتے، کیا صحیح بات بولتے، کیا غلط بات بولتے، کیا قرآن سے ہٹ کر بولتے، کیا حدیث سے ہٹ کر بولتے، یہ دیکھنے آتے ہوں گے۔ ورنہ شوق سے آنے والے لوگ اور شوق سے آنے والے لوگوں کی علامت یہی ہوتی ہے جیسا اس نوجوان نے مجھے اس رات آ کر سنایا تھا۔ پورے 12 مہینے اسلامی مہینے کون سے پورے سنا دیا، دل خوش ہو گیا، چلو بھائی ایک آدمی تو ہماری بات پر عمل کر رہا، ایک آدمی بھی اگر سن رہا ہے تو بس توجہ سے اور محنت سے ذوق شوق سے مطالعہ کر کے آئیں گے، اس ایک آدمی کے لیے تقریر کریں گے۔ اصل بات حدیثوں کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو بے عمل آدمی کے سامنے عمل کی بات نہیں کرنا، جسے عمل کا شوق ہے اس کے سامنے عمل کی بات کرنا، جسے عمل کا شوق نہیں اس کے سامنے قرآن حدیث کی بات دین کی بات نہیں کرنا، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ اگر بے عمل آدمی کے سامنے جسے پہلے سے عمل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اگر ویسے آدمی کے سامنے قرآن کی بات، حدیث کی بات، سیرت کی بات، سنت کی بات، شریعت کی بات کی جائے، صحابہ کے واقعات پڑھے جائیں، سنائے جائیں، اور علماء کرام کی تاریخ بیان کی جائے، ہندوستان کی تاریخ بیان کی جائے، پہلے قوموں کی تباہ بربادی کی وجوہات کیا تھیں، ان کی بربادیوں کو بتائی جائیں، پہلے لوگوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے، اگر ان کو بتایا جائے تو پھر بے عمل آدمی ان تمام باتوں کو سن کر اس کی کان کے اندر جو بھی نہیں رہتا، اس کا دل مچلتا نہیں، اس کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا، عمل کا بدلنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، اور انقلاب دنیا کے اندر کبھی آئے گا بھی نہیں۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے صرف کان کے مزے لے کر سن کر جانے والے ہوں گے تو پھر دنیا کے اندر قیامت بھی آ جائے گی لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے آدمی جس کسی مجلس میں بیٹھے تو یہ نیت لے کر بیٹھے کہ بھائی اس مجلس میں، اس بیان میں، آج کے بیان میں میری اگر غلطیوں کی اصلاح اگر ہوگی، میری غلطیوں کی اصلاح کے تعلق سے اگر بات آئے گی تو میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں گا، اگر کسی چیز کی کرنے کے حکم آیا تو میں اس کو کر لوں گا، نہیں پہلے سے وہ کام کر رہا ہوں میں تو اللہ کا میں شکر ادا کروں گا، نہیں کرنے کے کاموں کو اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو شکر ادا کروں گا، کرنے کے کاموں کو کر رہا ہوں تو اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اور مزید اس پر استقامت سے لگے رہنے کی اللہ سے دعا کروں گا۔ مطلب کیا کہ آدمی عمل کی نیت لے کر بیٹھے، ورنہ پھر ایسا ہی آتے جاتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ بہرحال منہا اربعۃ حرم، آپ بھی بیانات کو، احادیث کو، تقریروں کو محفوظ کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، یاد کرنے کی باتوں کو یاد کرتے رہیں، کرنے کے کاموں کو کرتے رہیں، نہیں کرنے کے کاموں کے بارے میں بات آئی تو پھر اس کو نہیں کرنا ہوتا، قصہ ختم۔ اور جو بیانات جو بات ہوتی ہے وہ ہماری بات نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، زبان ہماری ہوتی ہے، بات ان کی ہوتی ہے۔ تو 4 مہینے حرمت والے مہینے کون سے بتایا تھا میں، آج بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھو، کسے شوق ہے علم کا، کسے علم سے محبت ہے، کسے دین سے محبت ہے،
وہ آدمی آ کر سنائے، یاد رکھے۔ 4 مہینے کون سے اور پورے مہینے کون سے، اسلامی مہینے کتنے اور کون سے نام بھی پڑھ کر بتاؤں گا۔ تو 4 مہینے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، عزت احترام والے مہینے۔ کون سے 4 مہینے عزت والے، بات سامنے آ گئی۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے۔ اب کون سے حدیث کے اندر پیغمبر نے فرمایا 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے لائن سے بالترتیب آنے والے، اور 1 مہینہ کب آنے والا، رجب کا مہینہ، وہ بعد میں آنے والا ہے۔ تو 3 مہینے کون سے آنے والے لائن سے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ، اور ایک رجب کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں رہتا ہے، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے کی فضیلت، اہمیت اور ان کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے مہینے، 4 مہینے۔ کون سے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ترتیب سے لائن سے آنے والے۔ 1 مہینہ جمادی الثانی شعبان کے بیچ میں رہتا ہے، وہ کون سا، رجب کا مہینہ۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینہ کی اہمیت، فضیلت، حرمت قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، یہ بات ہو گئی۔ اب اسلامی مہینے کتنے، قرآن کے ترجمے سے بات ثابت ہو گئی، سامنے آ گئی 12 مہینے۔ ترتیب کیا، مہینے اور یہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کب سے شروع ہوا، 12 مہینے تو پہلے سے ہے۔ اللہ جب سے زمین آسمان بنایا، جب سے زمین آسمان بنانے سے بھی یہ 12 مہینوں کی گنتی اور 12 مہینے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ طے کب ہوا، اس کی مختصر تاریخ گئے جمعہ بیان کیا، کیا ہوا تھا، کیا دیکھ کر رکھے بول کر۔ مزید وضاحت چاہیے تو آج بھی بیان کروں گا اس کی۔ گئے مہینہ خلاصے کے طور پر اشارہ کر دیا۔ چلو پہلے ایک بات سن لو، مہینے کتنے ہیں، 12 مہینے۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 12 مہینے ہو گئے۔ اب دیکھنا آج نیکسٹ جمعہ تک کون یاد کر کے سناتی، دیکھنا کسے شوق ہے معلوم ہوتا، کون خالی سن کر جانے والے ہیں، کون عمل کی نیت لے کر آنے والے ہیں معلوم ہوتا۔ ایسا بولے تو پھر نیکسٹ جمعہ سے ہم بیان کو نہیں آتے، مولانا ہمارا بیان سنا بول کر ایسی بات نہیں۔ آپ کو شوق پیدا کرنے کے لیے، آپ کو اسلامی مہینوں سے قریب کرنے کے لیے یہ 12 مہینے، محرم اسلام کا پہلا مہینہ، 12 مہینے پہلے سے ہے۔ محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ کب قرار دیا گیا، سن 17 ہجری میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے، اجل صحابہ سے مشورہ کر کے، دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 پہلو، 4 پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا، ولادت، بعثت، ہجرت، وفات۔ بزرگوں کے بیانات اور کتابوں کے کتنے بہترین جملے ہیں، ان چاروں جملوں کے آخر میں تا ہے۔ ایسے جملے سن کر لوگوں کو بڑا مزہ آتا۔ کون سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پہلو، ان کو سامنے رکھ کر محرم کے مہینے کو اسلامی پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ کون سے 4 پہلو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی، یاد رکھ لو۔ 4 پہلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، خاص 4 پہلو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو منفرد اور عجیب ہے، شان والی ہے، لیکن ان میں سے 4 پہلو بڑے عجیب ہیں۔ ان 4 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہی محرم الحرام کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ 4 پہلو کون سے، ولادت یعنی پیدائش، دوسرا بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہوئی اسے بولتے بعثت، ولادت، بعثت، تیسرا ہے ہجرت، چوتھا ہے وفات۔ ولادت، بعثت، ہجرت، وفات، ان 4 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر صحابہ سے مشورہ کیا گیا کہ
اسلامی 12 مہینوں میں سے کس مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ تو مختلف رائے آئیں لوگوں کی، صحابہ کی. کسی نے کہا کہ جس مہینے میں جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے. حضور کی ولادت کس میں ہوئی؟ پیدائش کس میں ہوئی؟ کسی معلوم نہیں. ارے بھائی ایسے مسلمان بھائی، ان کے آقا کی پیدائش کبھی معلوم نہیں. ربیع الاول بولنا، ربیع الاول میں حضور کی پیدائش ہوئی. تو صحابہ نے بعض نے مشورہ دیا کہ ربیع الاول کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے تو اچھا ہوگا، لیکن اسے بھی رد کر دیا گیا. نہیں، ریجیکٹ کر دیا گیا اسے بھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اسے ربیع الاول کے مہینے کو اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ قرار دینے سے ریجیکٹ اس لیے کیا گیا. عیسائی جن کو نصارہ بولتے، یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مہینے میں پیدا ہوئے، جس سال پیدا ہوئے، ان کے پیدائش کے مہینے اور ان کی پیدائش کے دن سے ہی وہ اپنے سال کا آغاز شروع کر دیے. آغاز کیے، تاریخ وہاں سے طے کر لیے. جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، وہاں سے تاریخ شروع کر دیے. اب یہ 2023 یہ انہی کی تاریخ ہے. جس سال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ان کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ کر شروع کی تاریخ. تو صحابہ نے رائے دی کہ اگر ہم بھی مسلمان بھی جس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اگر ہم اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا سال کا مہینے کا آغاز کریں گے تو یہ نصارہ سے عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی. اور اسلام چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصارہ ہو، ان کی مشابہت کو، ان کی نقالی کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، حرام ہے. قرآن مجید سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مومنو مسلمانوں، تم لا تتخذوا اليہود والنصارى، تم یہودیوں کو نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. وہ آپس میں دوست ہیں، تم ان سے دوستی نہ کرو. تم ان کے کریکٹر کو، کردار کو، کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو، سلیقے کو، تمیز کو، رنگ کو، ڈھنگ کو، چال کو، گفتار کو، رفتار کو، ان کو دیکھ کر تم ایکسپٹ نہ کرو. تم ان کی نقالی نہ کرو، تم اسلام کو فالو کرو، حضور کی تم نقالی کرو. تو صحابہ نے رائے کو ریجیکٹ کر دیا. محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ کیسا قرار دیا گیا، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں، اسے یاد رکھ لو. تو صحابہ میں مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا. تو کسی نے کیا رائے دی؟ ربیع الاول کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے تو اچھا ہوتا، یہ رائے دی. اسے کیا کیا گیا؟ رد کر دیا گیا. وجہ کیا تھی بتا دیا. کیا وجہ تھی؟ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یہ وجہ تھی. بات سامنے آ گئی، ریجیکٹ کیے. اور ایک رائے آئی، چلو بھائی پہلے زمانے میں تاریخ یاد کرنے کے واسطے ایک خاص واقعہ ہوتا تھا، اس خاص واقعے سے تاریخ شروع کریں گے. جس سال ابرہہ لشکر مکے کو توڑنے کے لیے آیا تھا اس سال سے آغاز کر دیں گے، یا پھر جس سال بدر کا معرکہ پیش آیا، جنگ بدر قائم ہوا تھا، اس سال سے آغاز کر دیں گے. مختلف رائیں سامنے آئی، یہ واقعے سے تاریخ شروع کریں گے، یہ واقعے سے تاریخ شروع کریں گے. سب رائے کو، سب کی خیالات کو رد کیا جانے لگا تھا. آخر میں اسلام کی شان کہاں سے بلند ہوئی؟ اسلام چمکا کہاں سے؟ کیسا چمکا؟ ہجرت کرنے کے بعد اسلام کا پھیلنا شروع ہوا، اسلام کا غلبہ شروع ہوا. اسلام کی شان ہجرت کے بعد سے شروع ہوئی. مکے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود حضور بھی مشرکین مکہ کے تکالیف کو جھیل کر بہت ناقابل برداشت ہو چکے تھے، برداشت سے باہر ہو گئے تھے. ان کو امن، سکون، چین کب ملا؟ جب صحابہ اور پیغمبر نے ہجرت کیا، تب وہاں سے اسلام کا غلبہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو، خود حضور کو بھی امن، چین، شانتی شروع ہوئی. اب چنانچہ جس مہینے میں ہجرت
کیا گیا، اس مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ گرچہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے 70 پر 3 مرد عورتیں حج کرنے کے ارادے سے مکے کو آئے، حج کیے، طواف کیے، حج ادا کر کے ارکان سے فارغ ہو کر جب مدینے کو جانے لگے تو مدینے سے آئے ہوئے 70 پر 3 افراد مرد اور عورتیں حضور کے پاس آ کر بیعت کر کے حضور کو مدینے کو آنے کی دعوت دی۔ اب ان کے حضور کو آ کر دعوت دے کر جانے کے چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کو سامنے رکھ کر محرم کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ ہجرت شروع ہوئی محرم کے مہینے میں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہجرت کی، لیکن سلسلہ شروع ہوا، ارادہ ہوا محرم کے مہینے میں، اس لیے ہجرت کو سامنے رکھ کر محرم کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی تاکہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے میں آسانی ہو۔ جب ہجرت کرو گے تو آپ کو چین ملے گا، سکون ملے گا اور اسلام کو غلبہ ملے گا۔ یہاں ہجرت سے مطلب گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کو جانا، یہ ہجرت کا ایک معنی تو یہ ہے، لیکن اصل ہجرت معنوی اعتبار سے اصل ہجرت کہتے کسے ہیں؟ معنوی اعتبار سے اصل ہجرت کہتے ہیں آدمی جہالت سے ہٹ کر جہالت کے راستے کو چھوڑ کر علم کے راستے پر آ جائے، آدمی گناہوں کی دلدل کی دنیا سے ہٹ کر نیکی کی دنیا میں آ جائے، رسم و رواج، بدعات اور خرافات کی دنیا کو لات مار کے نیکوکاری، اطاعت گزاری اور اللہ کی محبت کی زندگی میں آ جائے، قرآن حدیث اور سنت شریعت کی مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں لگ جائے۔ یہ معنی ہجرت کا۔ تو اسلام کی تاریخ اور کیلنڈر محرم کا مہینہ پہلا مہینہ کا ہی قرار دیا گیا، اس کے بارے میں بات بتا دیا۔ لیکن دیکھو محرم کا مہینہ، آج ہم محرم کے مہینے کو بڑے آ گیا تو خوش ہو جاتے، اور خوش بھی کہیں کو ہوتے، عبادت کرنا ہے بول کر خوش نہیں ہو رہی، گانے باجے بجانا ہے، محرم میں پنجے اٹھانا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، رسول اللہ کے دل کو توڑنا ہے، اس لیے خوش ہوتے سو۔ تہجد پڑھ رہی کیا محرم آیا بول کر؟ محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے جس کی فضیلت اہمیت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور ویسا بول کر تہجد پڑھ رہی کیا؟ رات بھر عبادت کر رہی تھی، تلاوت کر رہی کیا؟ ذکر میں لگ گئے؟ نہیں، خرافات میں لگ گئے۔ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت یاد رکھو، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اب سے نہیں ہے، اب تک آپ کو بات کیا بتایا؟ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا وہ بتایا۔ اب سنو، محرم کا مہینہ اور محرم کے مہینے کی فضیلت صرف حضور کے زمانے سے نہیں ہے، حضور کے زمانے میں، حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی، بلکہ حضور آنے کے بعد بھی، اسلام کی تعلیمات عام ہونے سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہود، نصارہ محرم کے مہینے کی قدر کرتے تھے، یہ 4 مہینوں کی قدر کرتے تھے۔ جو 4 مہینے قرآن سے ثابت ہیں، ان 4 مہینوں کی کفار اور مشرکین مکہ اتنی قدر کرتے تھے، باپ کا قاتل بھی اگر سامنے سے گزرتا تو اسے معاف کر دیتے تھے۔ ایسے ان 4 مہینوں میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مقدس مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے پاس ان 4 مہینوں کی قدر، قیمت، اہمیت اتنی تھی، باپ کے قاتل کو سامنے سے گزرتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ کیوں؟ مہینہ مقدس ہے، مہینہ محرم کا ہے، مہینہ ذی الحجہ کا ہے، مہینہ ذی القعدہ کا ہے، مہینہ رجب کا ہے۔ ان مقدس مہینوں کی اہمیت کو سامنے رکھ کر، حرمت کو سامنے رکھ کر باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اگر عین جنگ میں ہوتے، عین معرکہ، لڑائی شروع ہو چکی ہوتی، یہ مہینے شروع ہو جاتے تو لڑائی ختم ہو جاتی۔ بات کیا سامنے آئی؟
ان مقدس مہینوں کی، 4 مقدس مہینوں کی اہمیت کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اندر حضور کے آنے سے پہلے سے بھی تھی اور حضور کے آنے کے بعد بھی تھی۔ لڑائی جنگ جدال نہیں کرتے تھے، سب ختم کر دیتے 3 مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر۔ اب ہم کرتے کیا؟ دیکھو کفار مشرکین مکہ کا مزاج اور ان کا ان مہینوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، برتاؤ کیا تھا، اور ہمارا کردار کیا ہے، ان کا کردار کیا، ہمارا رویہ کیا ہے۔ اب خود سوچ لو، انہیں مسلمان بھی نہیں تھے لیکن ان 4 مہینوں کی کتنی قدر کرتے تھے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، ان مہینوں کی کتنی قدر کر رہے، کلمہ بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، تلاوت بھی کرتے، ذکر بھی کرتے، درود بھی پڑھتے، استغفار بھی پڑھتے، سب کرتے، ٹوپیاں لگاتے، سب کرتے، نہیں بول کر نہیں، لیکن ان مقدس مہینوں کے اندر کر رہی کیا، یہ سوال میرا۔ اگر اس حساب سے دیکھیں گے ہمارے ان مقدس مہینوں کے کون سے مقدس مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں میں سے ایک مقدس مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب اس محرم کے مہینے میں کفار مکہ کا مزاج اور ان کے اعمال اور ان کی زندگی کیا تھی اور ہمارے اعمال کیا ہے۔ اب اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو ہمارے سے اس زمانے کے کفار بہتر ہے۔ باپ کے قاتل کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ کر معاف کرتے تھے، ہم کر رہی کیا؟ شرک کے اندر مبتلا، بدعات کے اندر مبتلا، رسم کے اندر مبتلا۔ جس قوم کا وحی کا، جب حضور پر جو وحی نازل ہوئی پہلی وحی، اس وحی کا تعلق علم سے ہے، آج قوم اب تک خدا کو نہیں پہچانی، ایمان کیا، عقیدہ کیا، اسلام کیا، توحید کیا، رسالت کیا، آخرت کیا، خبر کیا، قیامت کیا، جنت کیا، دوزخ کیا، فرشتے کیا، سب جانتی ہے، لیکن پھر بھی اب تک امت ابھی ایمان پر نہیں آئی ہے، بلکہ آج لوگوں کا ان مقدس مہینوں کے اندر خرافات اور رسم و رواج اور بدعات اور شرک کے اندر مبتلا ہونا، اس کی میرے نزدیک تو یہ ایک وجہ یہی ہے کہ آج امت کا رشتہ نہ علم سے نہ علماء سے ہے، جبکہ اسلام کی پہلی وحی اور اس کا میسیج اور پیغام علم حاصل کرو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر آپ پڑھیے، اپنے پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیے، پہلی وحی علم حاصل کرو، میسیج دے رہی ہے۔ آج امت کو وہ علم حاصل کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، وہ علم حاصل کرنا، علم سے مراد کون سا علم؟ دین کا علم، شریعت کا علم، سنت کا علم، قرآن کا علم۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کرتے کیا تھے؟ مشرکین مکہ کفار مکہ بولتے، میں بولا نہیں ابھی، ہمارے سے تو اگر اس حساب سے دیکھیں گے ہمارا اس مہینے میں رویہ کیا ہے، ان کا کردار کیا تھا، اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو ایک حساب سے ہمارے سے وہ لوگ بہتر تھے۔ وجہ کیا؟ باپ کے قاتل کو معاف کرتے تھے اس مہینے کے اندر اگر دیکھ لیتے تو۔ اب ہم کرتے کیا؟ ان مقدس مہینوں میں ہم کرتے کیا؟ کفار مکہ کو کافر کئی کو بولتے، نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ان کو کافر نہیں بول رہی، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جا رہا، صدقہ خیر خیرات نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ان کو کافر بولا جا رہا ہے، یہ وجہ نہیں، قربانی نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ان کو کافر کہا جا رہا، یہ وجہ بھی نہیں، حج نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ان کو کافر بولا جا رہا، یہ بھی وجہ نہیں، حاجی لوگوں کو پانی نکلاتے تھے، ان کا کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے تھے، یہ وجہ بھی نہیں، جانور ذبح نہیں کرتے تھے، یہ وجہ بھی نہیں۔ ان کو کفار مشرکین مکہ کیوں کہتے تھے؟ کفار مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ مومن تو نہیں تھے، مسلمان تو نہیں تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اپنے اپنے طریقے کے حساب سے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، خیر خیرات بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے۔ ایک کافر، ایک بت پرست عمرو بن لوہی، اس کا واقعہ سنو، اس حساب سے دیکھیں گے تو ہم سے وہ لوگ بہتر ہے، تمام کام کرتے تھے، ہم ان کے وقت کام بھی نہیں کر رہی، کرنے کے کام اسلام میں جو کام کرنے کے ہے وہ کام ہم بھی نہیں کر رہے آج، وہ لوگ کرتے تھے، کافر ہو کر کرتے تھے، کافر ہو کر بھی۔ عمرو بن لوہی بت پرست تھا، کافر تھا، مکے کا مشہور کافر تھا عمرو بن لوہی،
لیکن یہ کرتا کیا تھا؟ عمرو بن لوہی یہ آدمی کافر تھا، لیکن اس کے اعمال دیکھو اس کے. عمرو بن لوہی مشرکین مکہ میں سے ہے، کافروں میں سے ہے، بت پرستوں میں سے ہے، لیکن یہ آدمی کرتا کیا تھا؟ جب حج کے ایام آ جاتے، جب حج کے دن شروع ہو جاتے، تو یہ آدمی قربانی کے دنوں میں، حج کے دنوں میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا تھا. 100 اونٹ نہیں، ایک اونٹ کا ایک حصہ نہیں، ایک گائے کا ایک حصہ نہیں، 10 بکرے بھی نہیں، 100 بکرے بھی نہیں، 1000 بکرے بھی نہیں، 10,000 اونٹ ذبح کرتا تھا، قربانی کرتا تھا. مزید سنو، 10,000 جوڑے فقراء مساکین میں تقسیم کرتا تھا. 10,000 جوڑے. تم میں سے اتنا بڑا سخی آدمی کون ہے جو 10,000 جوڑے کسی کو تقسیم کرے؟ غریبوں میں 10,000 پیسے کسی کو دے، تقسیم کرے، صدقہ خیر خیرات کرے. 10,000 اونٹ. تم میں سے کون ایسا باجگر آدمی ہے، اتنا بڑا سخی آپ میں سے کون ہے جو بقرعید کے موقع پر 10,000 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیا ہو؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پوری دنیا میں، ہندوستان کی بات نہیں، پوری دنیا میں 10,000 اونٹ ایک آدمی، 10,000 اونٹ ایک آدمی ذبح کیا ہو اللہ کے نام پر نہیں ملے گا، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے. اتنا بڑا مالدار ہے بھی نہیں کوئی. عمرو بن لوہی کافر تھا، بت پرست تھا، مومن مسلمان نہیں تھا، پھر بھی 10,000 اونٹ ایام قربانی میں، ایام حج میں ذبح کرتا تھا. 10,000 جوڑے غریبوں میں، فقراء مساکین میں تقسیم کرتا تھا، اور حاجی لوگوں کے لیے شربت کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آدمی اور اس کے اعمال کے بارے میں آپ کیا کمنٹس دیں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اس کے اعمال کا اجر اسے ملے گا یا نہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اگر ایمان کے ساتھ کرتا، مسلمان مومن ہو کر یہ تمام کام کرتا تو یہ بہت بڑے اجر کے کام ہیں. ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا یہ بھی عمل قبول نہیں ہے. ہاں اب یہ جو آدمی اتنے قربانیاں کیا، اتنے جوڑے تقسیم کیا، تو اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اسے اس طرح مل سکتا ہے کہ اس کے اتنے قربانیوں، اتنے کپڑے اور اتنے حاجیوں کو پانی اور شربت پلانے کے صدقے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں، دولت میں اللہ اضافہ کر دے، اللہ اس کے زندگی میں، عمر میں اللہ اضافہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کوئی اجر نہیں دے گا. دنیا میں اس کا بدلہ ہو جائے گا. بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ ایسے بہت ساری واقعات ہیں، بہت ساری واقعات. حکیم بن حزام بعد میں اسلام قبول کیے، پہلے مومن نہیں تھے، بعد میں اسلام قبول کیے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں تھے تو زمانہ کفر میں 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، 100 اونٹ قربانی کے ایام میں، 100 اونٹ. اب تم میں سے کون ہے بتاؤ؟ پہلے کا قصے اور پہلے کے واقعے میں 10,000 اونٹوں کی بات تھی. اب تم میں سے ایسا کون جگر والا ہے جو بقرعید کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا ہو؟ ارے 100 اونٹ کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ قصہ 5,000 کا 3,000 کا وہ لے کر نہیں دیے. روزانہ مسائل بتاتا رہا آپ کو، دین شریعت آپ کو بتائی جا رہی تھی، لیکن غفلت میں آپ پڑے رہے. اب ایام گزر گئے تو اب اگر بقرعید کے ایام میں آپ قربانی نہیں کی، آپ پر قربانی واجب تھی، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ سے وہ قربانی معاف نہیں ہوتی. ایک زندہ جانور کی قیمت کتنی ہوتی ہے بکری کی، وہ قیمت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، معاف نہیں ہوگا. نہیں تو پھر آپ پر گناہ آ جائے گا، آپ گنہگار ہو جائیں گے. یہاں بات مومنوں کی، مومن مسلمان یہ حصہ 3,000 کا 5,000 کا لے کر دینے تیار نہیں ہے، واجب حصہ. اب یہاں انہوں مومن مسلمان بھی نہیں، مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، 100 اونٹا، 10,000 اونٹا انہوں ذبح کر رہی اللہ کے نام پر قربانی کے دنوں میں. ابھی اسلام ان پر لاگو نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی 10,000 اونٹا، 100 اونٹا ذبح کر کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہی. دیکھو، اور مزید کیا 100 اونٹ ذبح کرتے تھے کون؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ. کفر کی زمانے کی حالت کو بیان کر حضور کے پاس آ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کفر کے زمانے میں کفر میں تھا تو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں حالت کفر میں رہ کر بھی 100 اونٹ ذبح کرتا تھا اور 100 غلاموں کو آزاد کرتا تھا.
اور ایک واقعہ سنو، عاص بن وائل بہت مشہور آدمی ہے، کافر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، تو یہ عاص بن وائل شام سے، ملک شام سے، عراق، ایران سے، ملک کے ہندوستان، ملک کے دنیا کے دورے کر کر کے بادشاہوں کی کہانیاں گانے لا لا کر سناتا تھا، لوگوں کے دلوں کو مسلاتا تھا۔ کون؟ عاص بن وائل لوگوں کو گانوں کا ذوق شوق دلاتا تھا، لوگوں کو آ کر گانے سناتا تھا۔ اب جو گانے والے ہیں وہ اسی کی اولاد ہیں، جو گانے سننے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چاہے وہ مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو گانے سننے والے ہیں، میں یہی سمجھوں گا کہ وہ عاص بن وائل کے سامعین ہیں۔ آج اگر کوئی گانا سنتا ہے تو میں یہی سمجھوں گا گانا سننے والا عاص بن وائل کی مجلس کا سامع ہے، اس کا بیان سننے والا، اس کا گانا سننے والا، اس کی مجلس سے بیٹھنے والا۔ آج گانا سننے والا بھی اسی کی مجلس کے بیٹھے ہوئے اولادوں کی نسل کی اولاد کا بچہ ہے، تو یہ سمجھوں گا۔ عاص بن وائل کی مجلس کے آپ سامعین نہیں ہو تو پھر گانے سننا چھوڑ دو۔ تو کرتا کیا تھا، جب اس کی موت کا، وصال کا، وفات کا وقت آخری آیا، مرنے کی گھڑیاں بالکل قریب تھی، تو اپنے بچوں کو وصیت کرنے لگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے اور پراپرٹی میں سے، میرے جائیداد میں سے غلاموں کو آزاد کرنا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے، اس کے بیٹے 50 غلاموں کو اس کی پراپرٹی میں سے آزاد کیے۔ ایسے ابھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور سے فرمایا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب حالت کفر میں تھا، اسلام سے پہلے کی بات بیان کریے تو عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں اسلام سے پہلے اللہ کے نام پر منت مانا تھا کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیا اب بھی مجھے اس نظر کو پورا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو اس نظر کو پورا کرنا ہوگا، اس منت کو پورا کرنا ہوگا جو آپ نے اسلام سے پہلے اعتکاف کی نظر مانی تھی، اس نظر کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، سے کہاں تک آپ کو بتائیں گے واقعات، کیا کیا بتائیں آپ کو۔ ابو سفیان بعد میں صحابی بنے اور حضور کے سسرے بنے، لیکن اسلام سے پہلے کی حالت بیان کر رہی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کا، اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کامیاب ہوئے، جیتے۔ کفار کو شکست کھانا پڑا، ہارنا پڑا، تو ہارنے کے بعد پھر دوبارہ دوسری جنگ کے لیے تیاری کرنے لگے اور تیاری میں لگ گئے۔ تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم کو ذلیل کر دیا، شکست کر دیا۔ اب ابو سفیان قسم کھا کر کہہ رہی، جب تک میں مسلمانوں کو شکست نہ کروں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، اس وقت تک میں جنابت کا غسل بھی نہیں کروں گا۔ سوال میں آ گئی بات۔ تو یہ سارے واقعات اور سارے باتیں ہیں، یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو میں، اب اس کا نتیجہ سمجھو۔ اور ایک واقعہ بھی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کی حالت بیان کر رہی کہ اسلام سے پہلے بعد میں ایمان لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے جو کلام کیا، جو بات کیا، وہ السلام علیکم یا رسول اللہ تھا۔ مسلمان نہیں ہو لیکن سلام کیسا کر رہی، جیسا مسلمان کرتی ویسا کر رہے ہیں۔ ان تمام واقعات سے آپ کو نتیجہ سبق لینے کا کیا ہے، وہ اصل بات ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے تھے، ان کے کام بھی مسلمانوں جیسے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، صدقہ خیر خیرات کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف حج بھی کرتے تھے، اور حج اور طواف بھی ایسا کرتے تھے۔ آج کے حاجی لوگ طواف کرنے والے کپڑا پہن کر، رومال اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر کرتے، لیکن یہ لوگ طواف ایسا کرتے تھے اور یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ جب انسان پیدا ہوا تھا تو ننگا پیدا ہوا تھا، برہنہ پیدا ہوا تھا، اس کے جسم پر ایک تاگا بھی نہیں تھا، ایک تار نہیں تھی۔ اللہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ فقیر بن کر، غریب بن کر، مسکین بن کر جانا ہے، اس لیے جسم کے پورے کپڑے نکال کر ننگے طواف کرتے تھے اللہ کے کعبے کا۔ کتنی عقیدت تھی، لیکن عقیدت یہ جھوٹی تھی، کیسا کرنا ہے کہ ویسا کرنا سو۔
طواف کرنے کا حکم ایسا نہیں ہے، ننگے کرو ایسا حکم نہیں ہے، بغیر سلا کپڑا پہن کر کرو ایسا ہے. انہوں ننگے طواف کرتے تھے. اب ان کے طوافاں، ان کی نمازاں، ان کے زکاتاں، ان کے حجاں، ان کا حاجیوں کا پانی پلانا، ان کا قربانی کرنا، 10,000 اونٹوں کو قربانی کرنا، 10,000 جوڑے غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ سب کہاں گیا؟ کہاں گیا یہ سب؟ ان کو جہنم میں لے کر گیا. اسلام نہیں تھا، توحید نہیں تھا، تو پھر یہ سب ان کو جہنم میں لے کر چلا گیا. اب مومن و مسلمانوں، آپ سے میرا یہی شکوہ ہے، آپ سے ہی درخواست ہے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں کے کافروں کے نام بھی اچھے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام اسلام سے پہلے عبداللہ تھا. نام کون سا ہے؟ مسلمان نہیں ہوئے ابھی، اسلام سے پہلے ان کا نام عبداللہ تھا. حارث بن حزام، ان کے پردادا کا نام بھی عبداللہ تھا. جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا. سامنے آپ کو سبق اور نتیجہ آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے تھے، اسلام جیسے نام تھے، اور ان کے چند کام بھی اسلام کے ماننے والے جو کرتے ویسے تھے. نام بھی ان کے اچھے تھے اور کام بھی ان کے اسلام کے چند اچھے تھے. لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ ان کا حشر کیا ہوا؟ جہنم میں چلے گئے. ان واقعات سے بتانا کیا چاہتا ہوں، موحد بن جاؤ. صرف نام اچھا رکھنے سے بات نہیں بنتی، صرف نام عبداللہ رکھ لیے بات نہیں بنتی، نام مسلمانوں رکھ لیے بات نہیں بنتی. اب ان کا جو حشر ہوا، اگر میں اور آپ اسلام پر برابر کھڑے نہیں اتر کر آئے، اسلام اس مہینے کے اندر کیا کرو بول رہا، وہ نہیں کر رہی، نہیں کرنے کے کام کر رہی. شرک میں مبتلا ہوں گے مسلمان، شرک میں مبتلا، بدعات میں مبتلا، رسم و رواج میں مبتلا. کس نے کہا آپ کو کرنے کے لیے؟ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، حضرت حسین نے کہا. کس نے کہا کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے بتاؤ. سوال کرو آپ کو کیا چیز ہونا ہے. پانی کیسے پینا بتانا ہے آپ کو، پانی کی دعا کیا آپ کو بتاؤں. آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہو اسلام سے؟ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پانی کتنے ساتھ سے پینا ہے آپ کو سوال کرو، آپ کو جواب دیں گے. استنجا کو کیسے جانا ہے آپ کو سوال کرو، آپ جواب دیں گے. نکاح کیسے کرنا ہے، کس سے نکاح کرنا ہے، کب کرنا ہے، ساری چیزیں آپ کو. ایک مسلمان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس پر جو حالات آئیں گے. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کان کس اذان میں دینا، اقامت کس کان میں دینا ہے، نام کیسا رکھنا ہے، کوسا رکھنا ہے، کیسا رکھنا ہے، کب عقیقہ کرنا ہے. بچہ پیدا ہوا، عقیقے کے لیے جانور کتنے ہو. بچی پیدا ہوئی، اس کا عقیقہ کرنا ہو، اس کے لیے جانور کتنے ہو. بچہ 7 سال کا ہو گیا، حکم کیا ہے. بچہ 10 سال کا ہو گیا، حکم کیا ہے. بچہ بالغ ہو گیا، حکم کیا ہے. بالغ ہونے کے بعد اس پر شریعت کی طرف سے کیا احکامات نافذ ہوتے ہیں. آدمی بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، احکامات کیا. بچوں کی پراپرٹی کا مسئلہ کیا. بچے ہیں، مرد بچوں کو پراپرٹی میں حصہ کتنا ملے گا، عورت بچوں کو حصہ کتنا ملے گا. باپ ہے، ماں ہے، حصہ کتنا ملے گا. باپ نہیں ہے، حصہ کتنا ملے گا. صرف ماں ہے، حصہ کتنا ملے گا. سوال آپ کیا کرنا چاہتے ہو اسلام سے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو. اسلام آپ کی رہنمائی کس جگہ چھوڑ دیا ہے. آپ کو رہنمائی نہیں ملی ہے، اس لیے آپ محرم کے اندر اسلامی رہنمائی کو چھوڑ کر آپ کے پاس اسلام کی رہنمائی آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو فالو کر رہے ہو، اس کو فالو کر رہے ہو، شیعہ کو فالو کر رہے ہو. آپ کے پاس اسلام کی تعلیم نہیں ہے. محرم کے اندر کیا کرنا، پیغمبر نے کیا کیا، آپ کے پاس اب تک حدیث نہیں پہنچی ہے. سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، نہیں کرنے کے کام آج کر رہے ہیں. محرم کے اندر پنجے لے کر ناچنا یہ شیعہ کا طریقہ ہے. شیعہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹ کر رہی، مسلمان نہیں کافر رہی. وہ حضرت حسین کو کوفہ بلانے کے لیے خطوط بھیجنے والے شیعہ، حضرت حسین کو قتل کرنے کے اندر جن کا کردار ہے وہ شیعہ، حضرت علی کو قتل کرنے کے اندر جن کا کردار تھا وہ بھی شیعہ تھے. آج ہم انہیں کی نقل کر رہی. آج جو لوگ پنجے لے کر ناچ رہی وہ لوگ بالکل وہی عمل کر رہی جو حضرت حسین کا سر کاٹنے کے بعد ابن زیاد حضرت حسین کے شہید میں امیر کی جیسا کردار ادا کرنے والا ابن زیاد حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسین کی گردن اور سر مبارک کو لے کر، ان کے سر کو لے کر نیزے پر لگا کر، تلوار پر لگا کر پورے کوفہ کے بازار اور گلی میں گھومتا ہے. اور آج کا مسلمان بھی ابن زیاد کی شاید اولاد ہے، اسی لیے اس کے باپ کی نقل کرتا ہے. جو مسلمان پنجے لے کر ناچتا ہے، گلی میں گھومتا ہے، میں سمجھوں گا
کہ وہ ابن زیاد کی اولاد ہے، پیغمبر کے دشمن اور پیغمبر کے نواسے کے قاتل کی اولاد ہے. یہی سمجھو گا، یہی بات سامنے آئے گی. اب کس کے اندر مل رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، چولہا کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھو تمہیں تو حضرت حسین کو قتل نہیں کیا، لیکن آپ جو قتل کر کے کوفہ کی گلی میں بازار میں گھوما، اگر آپ اس کی نقل کر رہے ہیں تو آپ کا صحیح اور سادہ پیغام یہی ہے کہ جو لوگ پنجے لے کر ناچ رہی اور گھوم رہی پھر رہی، ان کا یہی پیغام ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں نہیں سرکار، حضرت حسین کے زمانے میں اگر ہوتے تو ہم بھی حسین کے گردن کاٹ دیتے. یہی بتانا چاہ رہی ہوں. معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ پیغمبر کے نواسے سے ہمیں دشمنی ہے، پیغمبر کے نواسے کے دشمن ہمیں بول کر بتا رہی ہیں لوگ. کئی کو کر رہی بھائی ایسے کام، کون کرو بول کر بولے آپ کو؟ پیغمبر بولے، اللہ بولے، کئی کو کر رہی ہے. چھوڑ دو یہ سب چیزیں، کرنے کی کام بہت ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرو. سب پیاری بات. اب یہ سب لوگ آس بن وائل اور یہ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ سارے کام کرتے تھے مسلمانوں کرنے کے، لیکن ان کا اثر کیا ہوا؟ اگر ہم بھی ایسے کام کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے اوپر بھی وہ سب چیزیں آ جائیں گی. دیکھو یاد رکھو جو کام شریعت میں نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس کو کرتا ہے اور عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو پھر وہی بدعت ہو جائے گی، اور بدعتی آدمی کو کبھی ہدایت اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. یہ جملہ گئے جمعہ عرض کیا میں. لیکن ایک بات یاد رکھو، عام طور پر کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں ایسی جگہ جانا نہیں جانا، دیکھنا نہیں دیکھنا. اب وہ کرنا نہیں ہے تو پھر جانے کی بات سوال پیدا نہیں ہوتا. کرنا ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا. جانا دیکھنا نہیں دیکھنا سوال پیدا نہیں ہوتا. کرنا نہیں ہے تو پھر جائیں گے کہاں سے؟ سمجھ آ رہی بات؟ وہاں جاؤ بھی نہ کو، کرو بھی نہ کو، شروع کر دیے. دیکھو اللہ اگر ناراض ہو جا رہی بولے تو اللہ چانس دے رہی، سدھر گئے تو ٹھیک ہے فبیہ، ورنہ اللہ عذاب نازل کر دیں گے. اللہ. برداشت کر سکتے تو کرو شوق سے، نہیں کرتے اللہ کے عذاب کو برداشت تو پھر چھوڑ دو. نہیں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی پریکٹس کرنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے نہیں ہے، آزما چاہتے ہو، اپنے گھر کے اندر چولہے کے گیس کے آنچ میں ہاتھ رکھ کر دیکھو. اگر اسے آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ آپ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے. آپ شوق سے کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کرنے کا کام کیا محرم کے مہینے کے اندر؟ کرنے کے کام روزہ رکھو. آج روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سما پرسوں روزہ رکھو. یہ کرنے کے کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے بھی عاشورے کا روزہ فرض تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو گئے تو وہاں دیکھا کہ نصارہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے عاشورے کے دن کا. تو حضور نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے نرغے سے بچا لیا، اس کے ظلم سے بچا لیا، پار ہو گئے دریا، نجات ملی ان کو. ان کے بچنے کے شکرانے میں ہم روزہ رکھ رہی ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا کہ بھائی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محبت اور ان کی شریعت اور ان کو فالو کرنے کے زیادہ حقدار ہم نہیں. اس لیے حضور نے اپنی امت کو سبق دیا کہ یہودی ایک روزہ رکھ رہی تو تم کیا کرو؟ 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11. مطلب نتیجہ کیا بولو؟ نقطہ سمجھنے کا نقطہ کیا یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے اندر بھی غیروں کی نقالی کرنے سے بچایا امت کو. لیکن آج امت کر رہی کیا؟ شیعہ لوگوں کے عمل کو فالو کر رہی ہے. شیعہ لوگ مسلمان نہیں اور مسلمان انہی کے کاموں کو فالو کر رہی. آخری میں 1 2 3 باتیں اور شعر عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ سمجھ لو ان اشعار کو سن کر، اس کے بعد بات ختم. بات بڑی ہوگی لیکن سننے کی نیت اور عمل کی نیت کرو. کرنے کے کام کرو، نہیں کرنے کے کام کو چھوڑ دو. ان اشعار کا خلاصہ پوری بیان کا خلاصہ ہے. کریں غیر گربوت کی پوجا تو کافر، کریں غیر گربوت کی پوجا تو کافر. غیر بت کی پوجا کرتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ کافر بولتی. ہم خود بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، ہمیں کافر نہیں. کیسا انصاف ہے؟ تم خود فیصلہ کر لو. کرے غیر گربوت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بول کر انہوں کافر. عیسائی لوگوں کو تم اپنے بچے کو دیتے کیا؟ نہیں دیتے. کئی کو کافر بول کر. تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول رہی ہیں، تم اپنی بچی کو وہاں نہیں دیتے.
تو انہوں یہاں ان کی پوجا کر کو کافر، انہوں وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بول کر انہوں کافر۔ اب مسلمانہ سنو، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ بہت سارے ہندو لوگ کواکب کو، نجوم کو، تاروں کو دیکھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، واسطو گیستو بولتے نہیں، یہ کواکب کو دیکھ کر عمل کرنے والے لوگ، انہوں کافر بول کر ہمیں کیا کرتے ہیں، ان کو بچی نہیں دیتے۔ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، مسلمان کیا بولتے؟ کافر بول کر بولتے۔ اب تم خود آگ جلائے ہو یہاں، تم کون سے مسلمان؟ اب سنو مسلمانوں، اب سنو، تمہاری اصلاح کی بات یہاں آ رہی ہے۔ انہوں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا مان کر کافر، انہوں یہاں پوجا کر کے کافر، اور ہندو لوگ نجوم سے، ستاروں سے عقیدہ لے کر کافر، اور کوئی آگ کے سامنے جھک کر کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہی راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں۔ مومنہ مسلمانہ کیا کرتے کیا بھی نہیں، کس کی پوجا کرتے کیا بھی نہیں، کس کے سامنے جھک کر سجدہ مارے تو کیا بھی نہیں، کیا لے کو پھر تو کیا بھی نہیں۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہی راہیں، مسلمانہ کیا کرتے کیا بھی نہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے۔ نبی کو چاہے تو نبی کو خدا بول کر نبی کی پوجا کر سکتے نہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے۔ یہاں کیا کرتے؟ پوجے، اور یہاں کیا کرتے؟ پنجوں پہ دن رات نظریں چڑھائے، مزاروں پہ، پنجوں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے۔ ایسے سب کام آتے تو مسلمان رہتا نہیں رہتا، وہ بول رہی نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ سب کام آتا تو ایمان ہتا نہیں ہتا بول کر بول رہی شعر شاعری۔ آخر میں ایک بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، آخری بات، دل ہے، جگر ہے، مومن ہو، مسلمان ہو، یہ بات سن کر بدل جاؤ۔ ایک واقعہ، ایک مسلمان آدمی تھے، ایک دن ہندوؤں کی ہولی تھی، یہ واقعہ بیان کیا اس سے پہلے میں پھر آج بیان کر رہا ہوں۔ ہولی تھی ہندوؤں کی، وہ مسلمان آدمی کیا کیے، کتا جا رہا تھا راستے میں، یہ مسلمان آدمی پان کھا رہے تھے، اس کے اوپر تھوک دیے، چل تو بھی آج ہولی کر لے بول کر۔ بعد میں اللہ ان کو گرفت کیا، اللہ ان کو کتے پر ہولی کے دن چل تو بھی ہولی کر لے بول کر تھوکنے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اب یہ کام کون کرو بولے کہیں کیوں کر رہی، اب اتنا کر کے ہم جنت پہ جاتے کیا، اللہ کی گرفت سے پکڑ سے بچ سکتے کیا؟ لوگ عجیب عجیب کام کر رہی، منتیں مانی کرتی، منتیں کون سی منتیں مانی بھائی، کسے منتیں مانی، کیسے عجیب کام کر رہی، یہ سب کرنے کے کام نہیں ہے، چھوڑ ڈالو، ورنہ اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، چھوڑ ڈالو، کرنے کے کام بہت ہے، کرنے کے کام کیا، روزہ رکھنا ہے، سما پاٹ سے روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محرم کے اندر کرنے کے کام کیا ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو گئے جانے والے ہیں، چڑھانے والے ہیں، پھول ڈالنے والے ہیں، پان ڈالنے والے، سب نہیں کرنے کا کام کر رہی ہیں، آپ چھوڑ ڈالو، اسے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کے کام سما پر سے روزہ رکھنے کے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کو خوش کرنے کی اور حضرت حسین اور ان کے خاندان کو اس حال صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔